بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال المسلم اذا كان يخالط الناس ويصبر على آذاهم خیر من مسلم الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على آذاهم او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز سامعین، آج کل معاشرہ ہر طرف بے چینی اور بے سکونی کا شکار ہے۔ گھر گھر میں لڑائی اور جھگڑے ہیں، خاندانوں کے آپس میں تعلقات خراب ہے، قبائل آپس میں دست و گریبان ہے، ہر طرف معاشرہ آپس میں جھگڑوں اور فسادات کی آگ کے لپیٹ میں ہے۔ تو اسلام جو ایک عالمگیر مذہب ہے اور جو ہمارا زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی کرتا ہے، تو ہم دیکھتے یہ ہے کہ شریعت اور اسلام نے ہمیں اس موقع پر کیا تعلیمات دی ہے۔ سب سے پہلی بات جو حدیث میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مسلمان لوگوں کے ساتھ ملا جلا رہتا ہے اور پھر ان کی اذیتوں اور ان کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفوں پر صبر کرتا ہے، تو وہ اس مسلمان سے بہت بہتر ہے جو مسلمان لوگوں سے الگ تلگ رہے اور ان کی مصیبتوں پر صبر نہ کرے۔ اس حدیث میں سمجھنے اور غور کرنے کی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے ساتھ اختلاط کرنے، لوگوں کے ساتھ ملے جلے رہنے اور پھر ان کی طرف سے پہنچنے والی مصیبتوں اور تکلیفوں کو ایک ساتھ ذکر کیا ہے، جو اس طرف اشارہ دیتا ہے کہ جب بندہ معاشرے میں رہے گا، خاندان اور قوم اور قبیلے میں رہے گا، جب بندہ لوگوں کے ساتھ تعلقات رکھے گا تو پھر ان کی طرف سے تکلیفیں لازماً پہنچے گی۔ یہ دونوں باتیں لازم ملزوم ہے، ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح انسانوں کے ظاہری شکل و صورت میں اختلاف رکھا ہے کہ اربوں اور کربوں انسانوں کے آپس میں چہرے ایک دوسرے سے الگ اور مختلف ہے، شکل و صورت ایک دوسرے سے مختلف ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے پوروں کو بھی دوسرے سے مختلف بنایا ہے۔ تو جب ظاہری بدن میں اور ظاہری شکل و صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ اختلاف اور فرق رکھا ہے، تو پھر مزاجوں اور طبیعتوں میں اختلاف کا ہونا، فرق کا ہونا، یہ بھی ایک لازمی امر ہے۔ تو جب طبیعتوں میں اختلاف ہوگا تو بس اوقات ایک انسان اپنی طبیعت کے موافق کوئی عمل کرے گا، جبکہ وہ کام دوسرے کی طبیعت کے مخالف ہوگا تو اس کو تکلیف ہوگی۔ تو بہرحال سب سے پہلی بات تو ہم نے دل اور دماغ میں یہ بٹھا لینی ہے کہ جب ہم معاشرے میں رہیں گے، جب ہمارے خاندان ہوں گے، جب بیوی بچے اور رشتہ دار ہوں گے، جب ہمارے لوگوں کے ساتھ تعلقات ہوں گے، تو پھر ان سے ہمیں تکلیفوں کا پہنچنا یہ ضروری اور لازمی ہوگا۔ ان کی طرف سے تکلیفیں پھر آئے گی، لیکن ابھی جب لوگوں کی طرف سے ہمیں تکلیفیں پہنچے گی تو اس میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ شریعت ہمیں کیا ہدایت دیتی ہے کہ ایسی صورتحال میں مسلمانوں تم نے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے؟ لوگوں کی طرف سے پہنچنے والے اذیت اور تکلیفوں کو بنیاد بنا کر اس پر مستقل لڑائیاں اور جھگڑے شروع کر دینے ہیں، آپس میں ناراضگیاں اور ناچاکیوں کا سلسلہ شروع کر دینا ہے، یا تم نے ان اختلافات کو مٹھا دینا ہے؟ تو شریعت ہمیں لوگوں سے پہنچنے والے اذیت اور مصیبتوں پر صبر کرنے کی تلقین کرتی ہے، اور لوگوں سے پہنچنے والے تکلیفوں کو بنیاد بنا کر تم نے جھگڑے اور فسادات کھڑے نہیں کرنے، بلکہ درگزر اور صبر والا معاملہ تم نے اختیار کرنا ہے، اور آپس میں جھگڑے اور فسادات سے تم نے حتی الامکان بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس کے اختلافات مٹھانے کی ترغیب اس طور پر دی ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو روزہ، زکوٰۃ اور نماز سے بھی زیادہ افضل قرار دیا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے خطاب فرما کر ارشاد فرماتے ہیں، الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصلاۃ والصدقہ، کہ میرے صحابہ میں تمہیں روزے، نماز اور زکوٰۃ، صدقہ اور خیرات سے بہتر چیز نہ بتاؤں؟ یعنی ایسی چیز جو روزوں سے بھی افضل ہے، اور ایسی چیز جو نماز سے بھی افضل ہے، اور ایسا کام کہ جو صدقہ اور خیرات
اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے بھی افضل ہے، ایسا کام میں تمہیں نہ بتاؤں؟ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو متوجہ ہوئے، انہوں نے فوراً کہا یا رسول اللہ ضرور بتائیے، کیونکہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے روزے کے فضائل بھی تھے، نماز کے فضائل بھی تھے، اور صدقہ اور خیرات کے فضائل بھی تھے۔ وہ تو ان اعمال کو بہت بڑا سمجھ رہے تھے اور نماز کو تو سب سے افضل سمجھ رہے تھے، لیکن جب نبی علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ان سے بھی افضل کام کے بارے میں تمہیں نہ بتاؤں، تو انہوں نے فوراً فرمایا کہ یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اصلاح ذات البین، کہ لوگوں، کہ میرے صحابہ کرام، آپس کے اختلافات کو ختم کرنا، مٹھانا، ایک دوسرے سے درگزر کرنا، لوگوں سے پہنچنے والی مصیبتوں پر صبر کر کے معاشرے کو جھگڑے اور فساد سے بچانا، آپس میں صلح والا راستہ اختیار کرنا، یہ نماز سے بھی افضل ہے، یہ روزوں سے بھی افضل ہے، اور یہ صدقہ اور خیرات سے بھی افضل ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آپس کے اختلافات ختم کرنے کی ترغیب اس طور پر دی ہے کہ اس کو روزہ، نماز اور زکوٰۃ، صدقہ اور خیرات سے افضل قرار دیا ہے۔ آج جب ہم دینداری کی بات کرتے ہیں تو ہماری نگاہ نماز کی طرف جاتی ہے، ہماری نگاہ روزوں کی طرف جاتی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صدقہ اور خیرات کر لوں، چند نوافل پڑھ لوں اور روزے رکھ لوں تو میں بڑا عبادت گزار بن گیا اور اللہ کا محبوب بن گیا، لیکن دیندار بننے کے لیے ہماری نگاہ آپس کے اختلافات کو ختم کرنے کی طرف نہیں جاتی، جبکہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر تم نے دیندار بننا ہے تو سب سے بڑی عبادت آپس کے اختلافات مٹھاؤ، آپس کے ناچاقیاں ختم کرو، آپس میں محبت کی فضا پیدا کرو۔ اور یہ تو اتنا افضل کام ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو پوری زندگی میں مسجد نبوی کے اندر امامت فرمائی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جب نبی موجود ہو تو امتی آگے ہو کر کہاں نماز پڑھا سکتا ہے، لیکن صحت کے حالت میں پوری زندگی میں صرف ایک واقعہ ایسا ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی امامت چھوڑی اور صحابی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی، اور وہ موقع یہ تھا کہ دو قبیلوں کا آپس میں جھگڑا ہوا تھا۔ نبی علیہ السلام ان کے اختلاف کو ختم کرنے کے لیے، ان کے مابین صلح کرانے کے لیے گئے تھے، اور وہاں اس میں دیر لگ گئی، یہاں تک کہ پیچھے مسجد نبوی میں صحابی رسول نے نماز پڑھائی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس میں اختلافات کو ختم کرنے کے لیے مسجد نبوی کی امامت بھی چھوڑی ہے۔ یہ اتنا افضل کام ہے، اور آپس میں اختلافات کو ختم کرنا اتنا افضل ہے اور اتنا اہم ہے شریعت میں کہ شریعت نے اس کے لیے خلاف واقعہ بات کہنے کو بھی برداشت کیا ہے۔ اور جو آدمی دو دلوں کو ملانے کے لیے، دو آدمیوں کے مابین نفرتیں مٹھانے کے لیے کوئی خلاف واقعہ بات بھی کہہ دے، شریعت کہتی ہے کہ اس کی یہ بات بھی معاف ہے اور اس پر جھوٹ کا حکم نہیں لگتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لیس الکذاب الذی یمنی خیرا، کہ جو آدمی لوگوں کے مابین خیر پلانے کے لیے، ان کے آپس میں صلح صفائی کرانے کے لیے کوئی خلاف واقعہ بات کہہ دے تو یہ آدمی جھوٹا نہیں ہے۔ یعنی دو آدمیوں میں اگر اختلاف ہے اور ایک آدمی آ کر ان میں محبت پیدا کرنے کے لیے دوسرے سے کہہ دے یار وہ آپ کے تو اتنی تعریفیں کر رہا تھا اور وہ تو آپ کے لیے دعائیں مانگ رہا تھا، اس طرح کی باتیں کر کے تاکہ اس کا دل نرم ہو اور آپس میں ان کا اختلاف ختم ہو، اگرچہ اس نے اس کے لیے ایسے کام نہ کیے ہو تو تب بھی یہ جھوٹ نہیں ہے اور اس پر جھوٹ کا گناہ نہیں ہوگا۔ شریعت نے یہاں پر خلاف واقعہ بات کو بھی برداشت کیا ہے، لیکن آپس کے اختلافات کو برداشت نہیں کیا۔ تو لوگوں سے تکلیفیں تو پہنچے گی، لوگوں سے اذیتیں تو پہنچے گی، یہ لازمی امر ہے، لیکن شریعت ہمیں یہ حکم دیتی ہے کہ تم نے ان سے درگزر کرنا ہے، ان اذیتوں پر تم نے جھگڑے اور فسادات کھڑے نہیں کرنے بلکہ درگزر کرنا ہے، آپس کے اختلافات کو ختم کرنا ہے، مٹھانا ہے، آپس کے معاشرے میں محبتیں تم نے پیدا کرنی ہے، نفرتوں کو ختم کرنا ہے۔ لیکن معاشرے میں دیکھا جائے تو بعض لوگ بالکل اس کے الٹ ہے، ان کو دو دل آپس میں جڑے ہوئے کبھی پسند نہیں آتے، وہ لوگوں کے مابین چغلیاں اور غیبتیں اس لیے کرتے ہیں تاکہ لوگوں کے آپس میں اختلافات پیدا ہو۔ تو خوب سمجھ لیجئے ایسا آدمی شیطان کا صحیح جان نشین ہے۔ آپ نے ایک روایت سنی ہوگی کہ ابلیس
سمندر کے اوپر اپنا تخت بچھاتا ہے، دربار لگاتا ہے، پھر اس کے جو جانشین ہے وہ ایک آتا ہے کہ میں نے آج یہ کارنامہ کیا، آج میں نے فلاں سے نماز چھڑوائی، آج میں نے فلاں سے یہ گناہ کرایا، آج میں نے یہ کرایا۔ شیطان سر ہلا کر کہتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، شاباش، اچھا کیا ہے۔ لیکن اس کا ایک چیلا آ کر کہتا ہے کہ سر آج میں نے یہ کارنامہ کیا ہے کہ دو میاں بیوی تھے، آپس میں محبت کی زندگی گزر رہی تھی، میں نے ان دونوں میں اختلاف ڈالا اور ان دونوں میں نفرتیں پیدا کی، یہاں تک کہ وہ ایک دوسرے کے منہ کو بھی دیکھنا نہیں چاہتے۔ شیطان ابلیس کھڑا ہو کر اپنی جگہ سے آگے بڑھتا ہے، اس کو سینے سے لگاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ شاباش، سب سے اچھا کام تو نے کیا ہے، تو ہی میرا صحیح جان نشین ہے۔ تو یہ لوگوں میں نفرتیں پھیلانے والے لوگ یہ شیطان کے صحیح جان نشین ہے اور یہ گویا کہ شیطان کے صحیح نائب ہے۔ تو بہرحال شریعت ہمیں آپس میں لڑائی جھگڑے اور فسادات کو ختم کرنے کی ترغیب دیتی ہے اور لوگوں سے پہنچنے والی اذیتوں پر شریعت ہمیں صبر کرنے کی تلقین کرتی ہے، درگزر کرنے کی تلقین کرتی ہے۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جو آدمی لوگوں سے پہنچنے والی اذیتوں پر صبر کر لیتا ہے، درگزر والا معاملہ کرتا ہے، وہ اس مسلمان سے بہت بہتر ہے جو الگ تلگ لے کر لوگوں کی مصیبتوں پر صبر نہیں کرتا۔ تو ہم نے لوگوں سے پہنچنے والی مصیبتوں پر صبر کرنا ہے، درگزر کرنا ہے۔ ابھی ذہن میں سوال آتا ہے کہ بھائی جب لوگوں سے تکلیفیں پہنچے گی، مصیبتیں پہنچے گی،